سونا سنیاسی اور 17 سال کی کنواری آخری قسط۔ اس کے بعد میں نے درگا کو بلایا۔ درگا دوست، میں نے اس کو کہا، اس وقت تم صرف پولیس کے ہاتھ میں نہیں، فوج کے ہاتھ میں بھی ہو۔ میں کچھ سوچ سمجھ کر اور کسی اور کی نشاندہی پر تمہارے پیچھے آیا ہوں۔ دلاری نے مجھے اپنا سینہ کھول کر دکھا دیا ہے۔ اس نے کوئی بات نہیں چھپائی۔ تمہارا بیان اسے ذرا بھی مختلف ہوا تو برے پھنسو گے۔ یہ کیا معاملہ ہے حضور؟ اس نے لمبی سانس لے کر کہا، لوگ مجھے درگا بدماش کہتے ہیں۔ بدماش کو لوگ بدماش ہی کہا کرتے ہیں۔ اگر بدماش کوئی نیکی کر گزرے تو کہتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی بدماشی ہوگی۔ میں نے ایک نیک کام کیا ہے لیکن بدماشی سے کیا ہے، مگر آپ اس کو پولیس اور قانون کی نظر سے دیکھیں گے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اسے ایک انسان کی نظر سے دیکھیں؟ مجھ سے وعدہ لے لے درگے، میں نے کہا، اگر تو نے نیکی کی ہے تو اس کا صلہ بھی مجھ سے لے، لیکن وعدہ دے کہ مجھ سے کچھ چھپائے گا نہیں۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ٹھاکر کس حال میں ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کی تو راکھ بھی باقی نہیں رہی، میں نے جواب دیا، وہ مر چکا ہے۔ اس سلسلے میں اس کے ساتھ مزید باتیں ہوئیں۔ میں نے اپنا رویہ دوستوں جیسا رکھا۔ آخر اس نے رات سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا۔ ٹھاکر کی بابت اس نے بتایا کہ بدکار آدمی تھا، وہ سارے گاؤں پر حکومت کرنا چاہتا تھا۔ میرے ساتھ اس کی دوستی بدماشی کے سلسلے میں ہی تھی۔ اس نے کہا، میں نے اس کو اپنا آقا بنایا ہوا تھا۔ لوگ مجھے اس کا خاص ملازم کہتے تھے۔ میری وجہ سے وہ محفوظ رہتا تھا۔ مجھے اس سے روپیہ پیسہ بھی مل جاتا تھا، شراب بھی اور عیاشی کا ہر سامان بھی۔ ایک روز اس نے مجھے راز کی ایک بات بتائی۔ ہمارے گاؤں سے 2-2.5 میل دور پرانے زمانے کا ایک کھنڈر ہے، وہاں سنیاسی اور سادھو رہتے ہیں۔ ٹھاکر کو کسی نے بتایا کہ وہاں ایک سنیاسی ہے جس کے ہاتھ میں کوئی غیبی علم ہے جو وہ کسی کو نہیں بتاتا۔ اگر وہ کسی پر مہربان ہو جائے تو اس کے گھر کے گھڑے روپے اور زیور سے بھر جاتے ہیں۔ ٹھاکر اس کے پاس گیا، اسے شراب کی 2-3 بوتلیں دیں، کچھ رقم بھی دی، پھر وہ اس کی خدمت کرتا رہا۔ مجھے ٹھاکر اتنا ہی بتاتا تھا کہ سنیاسی کو اس نے رام کر لیا ہے اور اس کے ہاتھ میں واقعی کوئی علم ہے۔ ایک روز ٹھاکر بہت خوش تھا، مجھے گھر سے بلا کر کہنے لگا، درگا، اس کام میں یہ کام مشکل نہیں، اگر یہ کام کر دو تو تمہارے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ اس نے بتایا، اس سنیاسی نے کہا ہے کہ خیال رکھو، گاؤں میں 16 یا 17 سال کی عمر کی کوئی کماری لڑکی منگل کے روز مر جائے تو اس کی کھوپڑی کی ہڈی جو 4 انچ سے کم نہ ہو حاصل کر لو۔ سنیاسی نے کہا ہے کہ اس کی یہ ہڈی میرے پاس لے آؤ، میں اس پر ایسا عمل کر کے تمہیں دے دوں گا کہ یہ ہڈی ایک خاص وقت لوہے کے ٹکڑے پر پھیرو گے تو وہ ٹکڑا خالص سونا بن جائے گا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس ہڈی کو ایک خاص وقت اپنے گھر کی ایک خاص جگہ رکھ دو تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ تمہارے گھر میں پیسے کہاں سے آ گئے ہیں۔ ٹھاکر نے مجھے کہا، میں سارے گاؤں کی لڑکیوں پر نظر دوڑا چکا ہوں، مجھے ایک لڑکی نظر آئی ہے جس کی عمر 16 سال سے کم اور 17 سال سے زیادہ نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ شریف لڑکی ہے، اس لیے وہ کنواری ہے۔ اس نے دلاری کا نام لیا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ وہ اس عمر میں منگل کے روز مر جائے گی؟ اس نے کہا، یہی تو کام کرنا ہے، تم اسے موقع دیکھ کر اٹھا لاؤ، میں اس کو ایسے طریقے سے ماروں گا کہ اس کا خون بھی نہیں نکلے گا اور وہ منگل کے روز مرے گی۔ میں نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی، اس کو یہ بھی کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ کسی انسان کے پاس اتنی طاقت ہو سکتی ہے، مگر ٹھاکر کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اپنے منہ سے بولو، کیا لیتے ہو؟ تم لڑکی صرف لے آؤ، میں آگے جو کچھ کروں گا وہ تم کو بعد میں بتاؤں گا، بعد میں لائش کو غائب کرنے کا کام رہ جائے گا۔ اس سے آگے درگا نے وہی بات سنائی جو دلاری مجھے سنا چکی تھی۔ درگا نے ایک آدمی کا نام لے کر مجھے بتایا کہ یہ آدمی اپنے ساتھ ایک اور آدمی کو لے آیا۔ دلاری کو درگا نے کبھی کبھی ٹیلوں اور گھاٹیوں کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ایک شام اسے موقع مل گیا، اس نے دونوں آدمیوں کو جلدی جلدی ساتھ لیا اور اس جگہ پہنچ کر دلاری کو اٹھا کر ٹھاکر کے باغ والے مکان میں لے گئے۔ اس لڑکی کے ساتھ ٹھاکر اور درگا نے اس وجہ سے اچھا سلوک کیا تھا کہ وہ خوش رہے اور کنواری بھی رہے۔ درگا کے بیان کے مطابق ٹھاکر نے اس کو بتایا نہیں تھا کہ وہ لڑکی کو کس طرح مارے گا۔ واردات والی رات درگا باغ والے مکان میں گیا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ٹھاکر اور درگا کو ایسا خطرہ بالکل نہیں تھا کہ اس مکان میں کوئی اور بغیر اجازت اندر آ جائے گا۔ میں جب مکان کے کمرے میں داخل ہوا تو ٹھاکر کو وہاں دیکھا اور درگا نے اپنے بیان میں کہا، اس نے اپنے سامنے 2 گلاس رکھے ہوئے تھے، شراب کی بوتل پاس پڑی تھی، دونوں گلاسوں میں تھوڑی تھوڑی شراب پڑی تھی۔ میں جب کمرے کے دروازے میں پہنچا تو ٹھاکر کو پتہ نہ چلا کہ میں آیا ہوں۔ اس نے ایک چھوٹی سی پڑیا کھولی اور یہ شراب کے ایک گلاس میں ڈال دی، پھر اس نے گلاس کو ہلایا۔ یہ بہت تھوڑا سا پاؤڈر تھا، مجھے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہ پڑی، میرا دماغ فوراً سمجھ گیا کہ اس شخص نے شراب میں زہر ملایا ہے اور یہ اسے دلاری کو پلائے گا۔
مجھے یاد آیا کہ آج سوموار ہے، اس نے زہر اس واسطے ملایا تھا کہ لڑکی صبح تک مر جائے گی جو منگل کی صبح ہوگی۔ اچانک ٹھاکر نے میرے طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم نے اچھا کیا ہے کہ آگے ہو، آؤ ہمارے ساتھ تم بھی کھا پی لو۔ وہ دونوں گلاس ہاتھ میں لے کر چلنے لگا تو میں نے اس کو روک کر کہا، ٹھاکر جی بہت برا لگتا ہے کہ آپ ایک معمولی سی ایک لڑکی کے آگے اپنے ہاتھ سے برتن اٹھا کر لے جائیں اور رکھیں۔ آپ چلیں، میں آپ کا نوکر ہوں، یہ کام میرا ہے کہ گلاس آپ کے اور لڑکی کے آگے رکھوں۔ ٹھاکر نے اس گلاس پر جس میں اس نے تھوڑا سا پاؤڈر ملایا تھا انگلی رکھ کر کہا کہ یہ لڑکی کے آگے رکھنا۔ ٹھاکر بہت خوش ہوا کہ میں اس کو مہاراجہ بنا رہا ہوں، لیکن حضور معلوم نہیں آپ مجھ پر اعتماد کریں گے یا نہیں کہ میرے دماغ میں کوئی اور ہی بات آ گئی تھی۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ اس لڑکی نے ٹھاکر کے ہاتھ سے مرنا ہے، لیکن جب میں نے اس کو شراب میں پاؤڈر ڈالتے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ زہر ہے۔ پھر اس نے مجھے خاص طور پر کہا کہ یہ گلاس اس لڑکی کے سامنے رکھو۔ وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میرے وجود میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ مجھے خیال آیا کہ بوڑھے باپ کی اکیلی بیٹی ہے، باپ بھی شریف آدمی ہے اور بیٹی بھی شریف ہے۔ حضور میں بہت بدمعاش سا آدمی ہوں، لیکن گاؤں میں کسی سے پوچھ لیں کہ میں نے گاؤں کی کسی بھی لڑکی کو کبھی میلی نظر سے نہیں دیکھا۔ مجھے اپنی بہن کا خیال آ گیا جو بیاہی ہوئی ہے لیکن میرے گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر اس کو کوئی اس طرح اٹھا کر لے جائے اور اس کو دھوکے سے زہر پلائے تو میری بوڑھی ماں کا کیا حال ہوگا۔ مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ دلاری کو میں نے اغوا کر لیا تھا تو اس کے باپ کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ ٹھاکر نے آپ کو یہ دھوکہ دیا تھا کہ بوڑھے باپ کو ساتھ لے کر تھانے لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے چلا گیا تھا۔ مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں نے شراب کے دونوں گلاس اٹھائے اور زہر والا گلاس ٹھاکر کے آگے اور دوسرا دلاری کے آگے رکھ دیا۔ میں نے ٹھاکر کی طرف اور اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کو آنکھ ماری، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ خوش تھا کہ صبح تک لڑکی ختم ہو جائے گی اور اس کی کھوپڑی کی ہڈی کاٹ لیں گے، پھر اس کی لاش اگلی رات باغ کے اندر ہی کہیں دبا دیں گے۔ ٹھاکر کو ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ میں نے اس کی اپنی موت کا بندوبست کر دیا ہے۔ ٹھاکر نے بڑے مزے سے زہر والی شراب پی لی۔ ٹھاکر کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ درگا نے بالکل وہی بات سنائی جو دلاری مجھے سنا چکی تھی۔ میں نے درگا سے پوچھا کہ زہر شراب میں کیوں دیا گیا تھا، دودھ میں یا کسی اور کھانے کی چیز میں کیوں نہیں دیا گیا؟ درگا نے کہا کہ شراب چونکہ کڑوی ہوتی ہے اس لیے اس میں زہر کے ذائقے کا پتہ نہیں چلتا۔ اس نے کہا کہ یہ ٹھاکر کی اپنی سوچ تھی کہ اس نے زہر شراب میں ملا دیا۔ یہ میرا اندازہ تھا کہ ٹھاکر صبح مرے گا۔ درگا نے کہا، یہ اندازہ مجھے اس طرح ہوا تھا کہ وہ لڑکی کو منگل کی صبح مرا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جب زہر کے اثر سے تنگ آ کر اپنے گھر چلا گیا تو میں نے دلاری کے ساتھ لیا اور اس کو نکال کر باہر لے گیا۔ ایک گاؤں میں میرا ایک دوست ہے جو پیشہ ور راہزن ہے، اس کا گاؤں دوسرے تھانے میں آتا ہے۔ میں دلاری کو رات ہی رات وہاں لے گیا۔ میں اس کو اس کے باپ کے حوالے کر سکتا تھا، لیکن اس وجہ سے اس کو اس کے باپ کے پاس نہ لے گیا کہ اس کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں لکھی ہوئی تھی۔ آپ مجھ کو پکڑ لیتے کہ میں نے لڑکی کو 2-3 دن اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ ڈرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ہو سکتا تھا ٹھاکر ٹھیک ہو جاتا، پھر میری اور اس کی دشمنی معلوم نہیں کیا رنگ لاتی۔ وہ ٹھاکر تھا اور میں پکا بدمعاش۔ دراصل بات یہ بھی تھی کہ میں ایسی حرکت کر بیٹھتا تھا جو میری عام عادتوں کے خلاف تھی۔ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ میرے سامنے میرا راہزن دوست بار بار آتا تھا۔ میں دلاری کو لے کر اسی کے گاؤں میں جا پہنچا اور اس کو ساری صحیح بات بتا دی۔ اس کی طرف سے مجھے دھوکے اور فریب کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ وہی راہزن تو نہیں جس نے میرے علاقے میں واردات کی اور پکڑا گیا تھا؟ میں نے پوچھا، اور تم نے اس کی صفائی میں گواہی دی تھی؟ جی حضور، اس نے جواب دیا، بالکل وہی۔ اس نے مجھے کہا کہ علاقے کا تھانے دار بدل گیا ہے۔ پہلے تھانے دار کے ساتھ اس شخص نے سودا کیا ہوا تھا، وہ اس کو گرفتار نہیں کرتا تھا، لیکن نئے تھانے دار نے آتے ہی اس کو پیغام بھیجا تھا کہ اس علاقے سے نکل جاؤ ورنہ پولیس کی گولی سے مارے جاؤ گے یا ساری عمر کے لیے بند ہو جاؤ گے۔ اب میرا یہ دوست وہاں سے بوریا بستر سمیٹ رہا تھا۔ اس نے مجھے صاف کہا کہ لڑکی کو ساتھ لے کر فوراً یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میرے ساتھ تم بھی پکڑے جاؤ گے اور لڑکی بھی۔ میں نے اس کو مشورہ دیا اور اس کو بتایا کہ اس لڑکی کا بھائی فوج میں ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ لڑکی کو ساتھ لے کر اس کے بھائی کے پاس چلے جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ یہ لڑکی تمہارے ہاتھ کس طرح آئی ہے۔ اس نے کہا، آج کل فوجیوں کی اتنی قدر ہے کہ پولیس بھی ان کو ہاتھ نہیں ڈالتی۔ میں لڑکی کو یہاں سے لے آیا۔ میں نے اس لڑکی کے بھائی جگ موہن کو سارا واقعہ سنا کر یہ بھی بتا دیا کہ میں نے زہر ٹھاکر کو پلا دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ ٹھاکر مر گیا ہے یا زندہ ہے، لیکن ہم نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ جگ موہن کہ کرنل کو یہ نہ بتایا جائے کہ میں نے ٹھاکر کو زہر دیا تھا، ورنہ کرنل مجھے اسی وقت گرفتار کرا دیتا۔ اس کے بعد درگا نے بتایا کہ اس جاٹ ریجمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر کو اس نے کیا بیان دیا اور کمانڈنگ آفیسر نے دلاری کو
रखने का क्या इंतज़ाम किया। उसका बयान मुकम्मल होने के बाद मैंने नानक जग मोहन दास को बुलाया। उसने बताया कि उसकी बहन किस तरह उसके पास पहुंची। उसने ये वाक़या अपनी कंपनी के सूबेदार को सुनाया। सूबेदार ने कंपनी कमांडर को सुनाया और कंपनी कमांडर ने रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर को सुना दिया। लेकिन ये बात उन अंग्रेज़ अफसरों से छुपाएगी कि दुर्गा ने ठाकुर को जहर पिलाया था। मैंने ये बयान कलम बंद करके उस रेजिमेंट के कर्नल को सुनाए। वो उस बात पर गुस्से में आ गया कि उन लोगों ने उसे जहर वाली बात छुपा ली थी। उसने कहा कि उन सबको गिरफ़्तार करके ले जाओ। ये कर्नल दुर्गा पर इसलिए खुश था कि दुर्गा ने उसको ये बताया था कि उसने लड़की की जान बचाने की खातिर ठाकुर को धोखा दिया और लड़की को वहाँ से निकाल कर ले आया। कर्नल ने मुझे ये भी कहा कि मैं अगर नाइक जगमोहन को मुजरिम भी समझता हूँ तो उसे साथ ले जाऊँ। उसने कहा कि हम उन लोगों की मदद करते हैं और ये हमारे आगे झूठ बोलते हैं। जगमोहन की तो मुझे गवाह के तौर पर ज़रूरत थी, उसे तो मैंने साथ लाना ही था। मैंने दुर्गा, दुलारी और जगमोहन को साथ लिया और रात की गाड़ी से वापस आ गया और अपने साथ 2 कांस्टेबल ले गया था। मैंने अपने थाने में पहुंचते ही दुर्गा की निशानदेही पर सन्यासियों और साधुओं के डेरे पर छापा मारा। दुर्गा मेरे साथ था। उसने उस सन्यासी को देखा हुआ था। उसने सन्यासी को साथ लिया और थाने आ गया। सन्यासी ने कोई जुर्म नहीं किया था। मैंने सन्यासी से पूछा कि उसने ठाकुर को ये जो टूना बताया था क्या वाकई मतलूबा खोपड़ी की हड्डी से लोहा सोना बन जाता है। मैंने कभी तजर्बा नहीं किया। सन्यासी ने जवाब दिया, मेरे उस्ताद ने मुझे यही टूना बताया था। ये मैंने ठाकुर को बता दिया। मुझे पूरा यकीन था कि उसको वैसी लड़की की हड्डी नहीं मिलेगी जैसी लड़की मैंने उसे बताई थी। सन्यासी ने यह तस्लीम नहीं किया कि उसने लड़की को मारने के लिए ठाकुर को जहर की पुड़िया दी थी। उसको मैं थाने ले गया। इसके बाद मैंने रिपोर्ट तैयार की और डीएसपी को भेज दी। उसने मुझे शाबाश दी। इस तरह मेरा और सब इंस्पेक्टर राम सोहाय की नौकरी बच गई। मैं दुर्गा के इखलाक से मुतासिर हुआ, लेकिन बयान में साफ आ चुका था कि उसने ये जानते हुए कि शराब में जहर है वो शराब ठाकुर को पिला दी थी। अगर कानून मेरा चलता तो मैं दुर्गा को छोड़ देता। उसने एक मासूम लड़की की जान बचाने की खातिर एक बदकार आदमी को ठिकाने लगा दिया था, लेकिन कानून का तकाजा कुछ और था। उसके अलावा ये बात भी थी कि ठाकुर के कत्ल की तफ्तीश मेरे सर पर रखी हुई थी। मैंने ये अपना फ़र्ज़ भी पूरा करना था। वो मैंने इस तरह किया कि दुर्गा के ख़िलाफ़ 302 का मुकदमा बनाया। दुर्गा को मैंने बता दिया कि वाले जुर्म से साफ इनकार कर दे और अदालत में ये कहे कि लड़की को उस वक्त वहाँ से ले गया था जब ठाकुर वहाँ नहीं था। मैंने ऐसा कोई गवाही पेश ना किया जो ये बताता कि वारदात की रात ठाकुर बाग वाले मकान में मौजूद था। ऐसा भी कोई गवाह पेश ना किया जो ये बताता कि दुर्गा वहाँ गया था। दुर्गा ने वकील बड़ा अच्छा किया था। उसने यही नुक्ता पकड़ लिया कि ये साबित होता है कि मकतूल कहाँ था, ना ये साबित होता है कि मुलजिम कहाँ था। उसने कहा कि मुलजिम की मौजूदगी कहीं भी दिखाई नहीं दी गई। मुख्तसर यह कि दुर्गा को सेशन कोर्ट ने शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया।